اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بخاری شریف انصار صحابہ کی فضیلت کا بیان۔ حدیث 549، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ بھوکا تھا۔ آپ نے اپنی بیویوں سے معلوم کروایا کہ کچھ کھانے کو ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارے پاس تو پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آخر اپنے صحابہ سے فرمایا، اس کو کون اپنے ساتھ لے جاتا ہے؟ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں لے جاتا ہوں۔ پھر وہ اس کو لے کر گئے۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کی خدمت کرو۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو صرف اتنا ہی کھانا ہے جو بچوں کو کافی ہوگا، مہمان کو کہاں سے کھلائے؟ اس نے کہا، ایسا کرو، کھانا نکال دو، چراغ جلاؤ اور بچوں کو جب وہ کھانا مانگے کچھ بہانہ کر کے سلا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، کھانا نکالا، چراغ جلایا اور بچوں کو سلا دیا۔ وہ کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیا۔ خود اس طرح اٹھی جیسے چراغ درست کرتی ہو، مگر چراغ بجھا دیا۔ مہمان کو یہ دکھلایا جیسے میاں بیوی دونوں کھا رہے ہیں، اور میاں بیوی رات بھر فاقے سے رہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو تم میاں بیوی کے کام پر ہنس دیے۔ تعجب کیا۔ اس کے بعد اللہ کریم نے سورۃ حشر کی یہ آیت اتاری، آیت نمبر 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، اور وہ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کو اپنی ضرورت پوری کرنے پر آگے رکھتے ہیں، اگرچہ خود اپنے آپ کو تنگی ہو، اور جو لوگ اپنے دل کے لالچ سے بچے رہے وہی کامیاب ہوں گے۔ وجاہت، سبحان اللہ، انہوں نے جو کام کیا شاید ہم کبھی نہ کر سکیں۔ آدمی بچوں کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے، انہوں نے بچوں کا بھی خیال نہ کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ عقل مند کہتے ہیں کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا؟ سوچئے کون بہتر ہے؟ بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا بچوں کا حق اور ہمارا فرض ہے۔ حدیث 550، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مکہ کے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی معجزہ مانگی تو آپ نے ان کو چاند کے 2 ٹکڑے ہونا دکھلایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں تک کہ انہوں نے ہیرا پہاڑ کو ان دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں دیکھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف، دوسرا دوسری طرف۔ وجاہت، یہ معجزہ کچھ دیر کے لیے اللہ رب العزت نے کیا تھا، بعد میں چاند دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا تھا۔ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ رب العزت نے کافروں کے مقابلے پر پہاڑ سے حاملہ گربھوتی اونٹنی کو نکال کر دکھایا، اور اونٹنی نے ان کافروں کے سامنے بچہ بھی جنا۔ تفصیل کے لیے پڑھیے سورۃ ہود 11 آیت 64، اور چاند کے ٹکڑے ہونے کی تفصیل کے لیے پڑھیے سورۃ قمر 54 آیت 1۔ ایسے ہی منتخب حدیث سے جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو
سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹ کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ آپ کا موٹیویشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اور حدیث سمجھنے کی نیک توفیق دے۔